اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ترجمۃ القرآن جماعت ہشتم کی کتاب پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ ترجمۃ القرآن اب ہمارے نصاب کا لازمی حصہ ہے، اور اس وقت جو ہمارے سامنے کتاب ہے وہ ہے ترجمۃ القرآن جماعت ہشتم۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں، کون سی صورتیں شامل ہیں اور دیگر کون سی چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم منزل یوٹیوب چینل ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل تعلیم منزل۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل۔ یہ ایک مکمل طور پر تعلیمی چینل ہے جس میں مختلف مضامین کے اسباق اپلوڈ ہوتے ہیں، جس میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، پولیٹیکل سائنس، ترجمۃ القرآن، اسلامیات، ہسٹری، جغرافی اور مزید۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کتاب میں سب سے پہلا جو باب ہے، سب سے پہلا جو چیپٹر ہے، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کے آداب، یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے۔ رموز وقاف، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے کہاں وقفہ کرنا ہے اور کہاں نہیں وقفہ کرنا اور کتنا وقفہ کرنا ہے، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو رموز وقاف کے بارے میں اس کتاب میں ایک تحریر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ جو ترجمۃ القرآن پڑھا رہے ہیں ان کے لیے خصوصی ہدایات اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں تاکہ اساتذہ ان کو دیکھ کر انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے اس مضمون کو پڑھائیں۔ مقاصد تدریس، یعنی ترجمۃ القرآن کیوں نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اس کے تدریس کے مقاصد کیا ہیں، ان پر بات کی گئی ہے۔ اس کتاب میں جو صورتیں شامل کی گئی ہیں ان میں ان صورتوں کا تعارف، ان صورتوں میں آنے والے اہم مضامین اور ان صورتوں کے علمی اور عملی نکات، ان کے مرکزی خیال کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور ہر صورت کے آخر میں ایک مشق بھی دی گئی ہے تاکہ ہم اپنی لرننگ کا، اپنے تعلم کا اندازہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلی صورت جو ہے جو اس کتاب میں شامل ہے وہ ہے صورت زخرف۔ اس کی 89 آیات ہیں۔ صورت دخان کی 59 آیات ہیں۔ صورت الجاسیہ کی 37 آیات اس کتاب میں شامل ہیں۔ سورت کاف کی 45 آیات، سورت زاریات کی 60 آیات، سورت طور کی 49 آیات، سورت نجم کی 62 آیات، سورت القمر کی 55 آیات اور سورت الرحمن کی 78 آیات اس کتاب میں شامل ہیں۔ سورت الواقعہ کی 96 آیات، سورت الملک کی 30 آیات، سورت الحاقہ کی 52 آیات، سورت المعارج کی 44 آیات، سورت القلم کی 52 آیات، سورت نوح کی 28 آیات، سورت الجن کی 28 آیات، سورت المزمل کی 20 آیات، سورت المدثر کی 56 آیات، سورت القیامہ کی 40 آیات، سورت دہر کی 31 آیات، سورت مرسلات کی 50 آیات۔ تو یہ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کے بارے میں سورت یوسف کی 111 آیات اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں سورت مریم کی 40 آیات کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔
تو اس طرح اگر ہم حساب کریں تو کل آیات جو اس کتاب کے اندر شامل ہیں وہ 1212 ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 150 ٹیچنگ پیریڈ ہوتے ہیں، تو اس طرح تقریباً 8 آیات 8.08 یعنی 8 آیات روزانہ جو ہے وہ ہم نے سکھانی ہوں گی، سیکھنی ہوں گی۔ لیکن اگر ہم 10 آیات فی پیریڈ سکھا دیں، چونکہ اس کے ساتھ تعارف بھی ہے ہر صورت کا، اور ہر صورت کا علمی اور عملی نکات بھی ہیں، اور ہر صورت کے اہم مضامین بھی ہیں، مرکزی خیال بھی ہے، اور آخر میں مشق بھی ہے، اس لیے اگر ہم 10 سے 12 آیات روز کی کریں گے تو ہم آسانی سے 150 دنوں میں اس نصاب کو مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس کی صورتوں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔